معارف الحدیث، حدیث نمبر 152، گناہوں کے انجام کا خوف اور رحمت خداوندی سے امید۔ معارف الحدیث، حدیث نمبر 152، فصل کتاب الرقاق۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک جوان کے پاس اس کے آخری وقت میں، جب کہ وہ اس دنیا سے رخصت ہو رہا تھا، تشریف لے گئے اور آپ نے اس سے دریافت فرمایا کہ اس وقت تم اپنے کو کس حال میں پاتے ہو؟ اس وقت تم اپنے آپ کو یعنی کس حال میں پاتے ہو؟ اس نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، میرا حال یہ ہے کہ میں اللہ تعالیٰ سے رحمت کی امید بھی رکھتا ہوں اور اسی کے ساتھ مجھے اپنے گناہوں کی سزا اور عذاب کا ڈر بھی ہے۔ آپ نے ارشاد فرمایا، یقین کرو جس دل میں امید اور خوف کی یہ دونوں کیفیتیں ایسے عالم میں یعنی موت کے وقت میں جمع ہوں تو اللہ تعالیٰ اس کو وہ ضرور عطا فرما دیں گے جس کی اس کو اللہ کی رحمت سے امید ہے، اور اس عذاب سے اس کو ضرور محفوظ رکھیں گے جس کا اس کے دل میں خوف اور ڈر ہے۔ یہ حدیث پاک ترمذی شریف کی حدیث ہے۔ اس کی تشریح یہ ہے کہ بے شک اللہ کا خوف اور اس کے عذاب اور اس کی پکڑ سے ڈرنا ہی نجات کی کنجی ہے۔ حدیث نمبر 153، جس کے دل میں کسی موقع پر بھی اللہ کا خوف پیدا ہو وہ دوزخ سے نکلوا لیا جائے گا۔ معارف الحدیث، حدیث نمبر 153، فصل کتاب الرقاق۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن ان فرشتوں کو جو دوزخ پر مقرر ہوں گے حکم دے گا کہ جس شخص نے کبھی مجھے یاد کیا یا کسی موقع پر جو بندہ مجھ سے ڈرا اس کو دوزخ سے نکال لیا جائے۔ یہ حدیث پاک ترمذی شریف کی کتاب البعث والنشور کی حدیث پاک، اور امام بہقی نے اس کو بہقی شریف میں بھی روایت کیا۔ اس کی تشریح یہ ہے، کتاب الایمان میں جیسا کہ تفصیل سے بتایا جا چکا ہے، یہ بات کتاب و سنت کی تصریحات سے قطعی اور یقینی طور پر معلوم ہو چکی ہے کہ جو شخص کفر یا شرک کی حالت میں اس دنیا سے جائے گا وہ ہمیشہ ہمیشہ دوزخ ہی میں رہے گا اور اس کا کوئی عمل بھی اس کو دوزخ سے نہ نکلوا سکے گا۔ اس لیے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس حدیث کا مطلب یہ ہوا کہ جو شخص دنیا سے اس حالت میں گیا کہ وہ کافر یا مشرک نہیں تھا بلکہ ایمان ان کو نصیب تھا، لیکن گناہ اس کے بہت تھے اور اعمال صالحہ کا ذخیرہ اس کے ساتھ نہیں تھا، بجاز اس کے کہ اس نے کبھی اللہ کو یاد کیا تھا یا کسی موقع پر اس کے دل میں خدا کے خوف کی کچھ کیفیت پیدا ہوئی تھی، تو قیامت کے دن وہ اپنے قصوروں کی سزا بھگتنے کے لیے دوزخ میں ڈال تو دیا جائے گا، لیکن پھر کسی دن کہ اللہ کے ذکر اور خوف کی برکت سے اس کو نجات مل ہی جائے گی اور وہ دوزخ سے نکال لیا جائے گا۔
واللہ عالم۔ یہ دینی چینل تبلیغ 92، اس کو سبسکرائب، لائک اور شیئر کرنا مت بھولیں۔